نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کا لفظی ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ آسان تفسیر سماعت فرما لیں۔ مختصر آسان تفسیر۔ سورۃ الفاتحہ مکی ہے اور اس میں 7 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے، ربی جو پالنے والا ہے مخلوقات کا، العالمین مخلوقات کا، الرحمن بہت مہربان، الرحیم بہت بخشنے والا ہے، مالک ہے یومی روزے، الدین قیامت کا، مالک ہے روزے قیامت کا، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا دکھا دے ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر نہ کہ ان کا، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ اس کی مختصر تفسیر سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے اس صورت کے کئی نام ہیں، مثلا فاتحہ کیونکہ کتاب اللہ اسی سے شروع ہوتی ہے۔ فاتحہ کا معنی ہے شروع ہونا، کیونکہ کتاب اللہ جو ہماری کتاب ہے اسی سے شروع ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا نام اس کا ہے القرآن، اس لیے کہ اس صورت میں قرآن مجید کے تمام مضامین کا خلاصہ آ گیا ہے۔ سبع مثانی تیسرا نام ہے، یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیاتیں، اس لیے اس کی 7 آیاتیں ہیں جو نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ شافیہ یا شفا بھی اس صورت کا نام ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سورۃ فاتحہ سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اور اس صورت کا نام کنز بھی ہے، یعنی خزانہ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس صورت میں بندوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اس طرح اللہ سے دعا مانگا کریں۔ اس صورت کے 5 نام اپنے سماعت فرما لیے۔ اب آتے ہیں تفسیر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی وہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی وہ آیت ہے جو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے، امتیاز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر صورت کی ابتدا میں نازل ہوئی اور سورۃ النمل میں بھی نازل ہوئی۔ یہ بڑی بابرکت آیت ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اس لیے ہر اہم کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، اور پڑھنا ثواب اور برکت کا ذریعہ ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مخلوقات کا پروردگار ہے، انسان ہوں، جنات ہوں، حیوان ہوں، نباتات ہوں وغیرہ بے شمار مخلوقات کا جو پالنے والا بھی ہے۔ رحمان کا معنی ہے بڑا مہربان، یعنی دنیا میں اس کے مہربانی نیک و بد سب کے لیے ہے، جبکہ رحیم کا معنی ہے بخشنے والا، یعنی آخرت میں ایمان والوں کی غلطیوں کو اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ روز قیامت کے تمام امور کا مالک ہے۔ دنیا میں مختلف لوگ حکومت، سلطنت، خدائی کے جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں، آخرت میں کوئی ایسا دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا، لہٰذا قیامت کے دن اس کی حکومت اور ملکیت خوب کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تجھ ہی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں اور اپنے تمام امور میں صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ہمیں اسلام پر قائم رکھ، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے جن پر تیری مہربانی اور انعامات ہوئے، جیسے انبیاء کرام
صدیق شہید اور نیک بندے، اور جو لوگ یہود کی طرح تیرے غضب کے شکار ہوئے یا عیسائیوں کی طرح راستے سے بھٹک گئے، ہم ان کے راستے سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔